الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد. جی آپ کے شیخ جو ہیں وہ آج کلاس نہیں لے پا رہے تو ان کی جگہ پہ ہم انشاءاللہ کیری فارورڈ کرتے ہیں اس کو. الائین وصلتم، کہاں تک پہنچے آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی، بالکل بھی نہیں آ رہی، بالکل ہلکی سی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل ہی نہیں رہا، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے. السلام علیکم. السلام. یہ کلاس میں سیکنڈ ایئر میں آواز جو ہے خواتین کی سائڈ پہ صحیح نہیں آ رہی ہے. جی سیکنڈ ایئر میں پیچھے ان کو آواز نہیں آ رہی کلاس کی. پیج 181 الدرس السابع والعشرون من هنا، پیج کے شروع سے. اکملت قراءت الدرس، اکملتم قراءت الدرس. جی آواز آ رہی ہے اب؟ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ. ہماری کلاس سٹارٹ ہونے کے بعد کتنے ٹائم پہ؟ جی کوشش اب یہی کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک سے کہ آپ کی نماز سے پہلے بھی جو ہے کلاس کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے. اساتذہ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا ہے انشاءاللہ. تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ کمنگ ویک سے 6 o'clock پہ جو ہے آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں. ابھی 6:10 کے قریب اذان ہو جاتی ہے تو اس لیے اساتذہ تھوڑا سا وہ محسوس کرتے ہیں کہ شروع کرنے 6 بجے ہی کلاس شروع ہو جائے. جی اب آئیے، اب آ رہی ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ہاں یہ عربی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ظرف کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا. ظرف جو ہے عام طور پہ مضاف مضاف الیہ کی فارم پہ استعمال ہوتا ہے، ہر وقت ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو کلمات ہوتے ہیں تحت، خلفہ وغیرہ، یہ اکثر جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں استعمال ہوتے ہیں. تو مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟
مجرور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ظرف کے بعد اکثر جو کلمہ آنا ہوتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہوتا ہے، ولہذا ذاک الکلمہ یکون فی حالت الجر. ام مزمل آ گیا تھا ماں سیریز. انا آصف یا استاذ، وہاں سے پڑھو شیخ. آپ کی آواز نہیں آئی یہاں پہ، آن لائن آئیں السلام گی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے یہیں سے پڑھ لیں. انا آصف یا استاذ. انا آصف یا استاذ، غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. آئی ایم سوری یا استاد، مجھے نیند مجھ پر غلبت کر گئی کیونکہ میں کل رات نہیں سویا تھا. صحیح. مدرس لما لم تنم، آپ کیوں نہیں سوئے تھے کل رات؟ لما لم تنم، آپ کیوں نہیں سوئے تھے؟ کانا بی، آدم کہتے ہیں کانا بی صداع شدید فلم انم بسببہ. کانا بی، تھا مجھے شدید سر درد، اسی لیے میں نہیں سو، اس وجہ سے میں نہیں سو پایا. یرن الجرس فیقوم المدرس، بیل بج گئی، استاذ کھڑے ہو گئے. سعید نے کہا یا استاذ انا اريد ان ازورك اليوم بعد صلاة العصر، استاذ میں آپ سے ملنا، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آج صلاۃ العصر کے بعد. شیخ نے کہا، مدرس نے کہا زرنی غدن فإنی مشغول اليوم، کل آپ زیارت کریے میری کیونکہ میں آج مشغول ہوں، آج کے دن میں مشغول ہوں، بزی ہوں. صحیح وللہ الحمد. جی یہ آپ لوگوں نے لم پہلے سے پڑھا ہوا ہے؟ لم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لما لم تنم تھا، لم ساکن کرتا ہے نیکسٹ ورڈ کو. ساکن تو نہیں کہیں گے، کیا کہتے ہیں؟ جزم کرتا ہے. صحیح. لم من حروف الجوازم تجزم فعل المضارع. صحیح. جی اچھا، آپ لوگ اب ابھی بھی ہر لائن کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیوں ایسا اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یار؟ اترکوا دے ترجمہ. جی سوئچ تو کر رہے ہیں آپ لوگ، ان کو بولے نحن نفهم هذه الكلمات لا نحتاج الى ترجمہ، ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جب پورا پورا صحیح ترجمہ کیا ہے تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے انتم تفهمون فلماذا تحتاجون الى الترجمہ فقط تقرؤون بالعربية وهكذا يكفي. عجیب هذه امثلہ للفعل المعتل العین. یہ آپ لوگوں نے فعل میں معتل پڑھا ہے، کیا ہوتا ہے معتل؟ هذه الکلمہ معتل. جی جہاں حرف اصلیہ میں یا آ جائے، کیا آ جائیں؟ الف واو یا. صحیح. حروف اصلیہ ثلاثی کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، رباعی کے پھر 4، خماسی کے 5. خیر خماسی فعل میں نہیں ہوتا، بٹ حروف اصلیہ میں اگر کوئی حرف اصل جو ہے وہ حروف علت میں سے آ جائے. حروف علت کون سے ہیں؟ واو الف اور یا. اچھا اس میں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، حرف اصل کبھی بھی الف نہیں ہوتا، الف کبھی بھی حروف اصلیہ میں نہیں آتا، یا واو ہوگا یا ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی چینج ہو جاتا ہے تو وہ الف بن جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے، اچھا جیسے یہیں پہ قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا، قوالا، اور یہ واو چینج ہو گیا الف میں تو یہ ہو گیا قالا. کہ حروف اصلیہ جن کے الف واو یا یا ہو، یعنی من حروف العلہ، تو اس وقت فعل کو کہتے ہیں معتل. معتل. پھر معتل الفا ہوتا ہے. معتل الفا عندما یأتی حرف علہ فی مکان الفا، تو وہ ہو جائے گا معتل الفا. وعندما یأتی فی مکان العین فمعتل العین، وفی مکان اللام فمعتل اللام.
معتل العین کا کیا مطلب ہے کہ بیچ والا جو حروف اصلیہ میں سے ہوگا ثلاثی میں وہ حروف اصلیہ میں سے ہو اور حروف علت میں سے ہوگا اکثر واو یا یا میں سے. جیسے قال فیقول، کانا ویکون، زار فیزور، قام یقوم. ان سب میں حرف علت کون سا والا تھا؟ عین کلمہ. عین پہ کون تھا؟ الف واو ہے. تھا. اب کیسے پتا چلا ہے کہ واو تھا؟ کیونکہ مضارع میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ماضی کا وزن کیا تھا؟ اچھا یہ باب اگر دیکھیں قال یقول، یہ کس باب سے ہے؟ ثلاثی مجرد کا باب یاد ہے؟ ستۃ ابواب للثلاثی مجرد. کون؟ فعل 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 يفعل فعل يفعل. اس کے باب کا نام کیا تھا؟ فتح يفتح يفتح. الاول فتح يفتح، ثم الثاني فتح يفتح، ضرب يضرب ضرب يضرب، ثم نصر ينصر. یہ تینوں جو ہیں ان کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، مفتوح العین. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فتح يفتح، ضرب يضرب، نصر ينصر. ثم الرابع فعل يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل. کون سے ہوتے ہیں؟ سمع يسمع وحسب يحسب. صحیح. ثم في الأخير السادس كرم يكرم. صحيح. فتح يفتح، ضرب يضرب، نصر ينصر، سمع يسمع، حسب يحسب، وكرم يكرم. قال يقول. من أي باب هذه الكلمة؟ قال يقول. یہ آپ کو یہاں پہ انہیں پڑھے ہیں چینج کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں پڑھے؟ دیکھا ہے کہ اچھا یہ اصل میں کیا تھا؟ قالا. اصل میں کیا تھا؟ قوالا. ٹھیک ہے. قوالا. اور یہ واو کیا ہو گیا؟ واو چینج ہو گیا الف میں، کیونکہ اس سے پہلے کون سی حرف؟ فتحہ. اور فتحہ کے ساتھ کون سا حرف علت جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے؟ الف. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے واو چینج ہو گیا الف میں، کیونکہ الف کی مناسبت ہے فتحہ کے ساتھ. صحیح. تو یہ قوالا سے ہو گیا قالا. قوالا سے یہ ہو گیا قالا. اس میں کیا ہوا؟ واو تتغیر فی الف صارت الفا. واو جو ہے وہ الف بن گیا تو ہو گیا قالا. اگر ہم باب نصر ینصر دیکھتے ہیں تو وزن کیا بنا فعل کا؟ یفعلو. ٹھیک ہے. ان حروف اصلیہ سے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ قاف، واو و لام. یہ حروف اصلیہ اذا یاتی علی وزن یفعلو، یفعلو تو کیا ورڈ بنے گا؟ ينصر. یفعلو کے وزن پہ یہ حروف اصلیہ کیا بنیں گے؟ ہاں، يقول یفعلو کے وزن پہ قاف واو لام کو رکھیں گے تو کیا ورڈ بنتا ہے؟ يقول یفعلو کے وزن پہ یقولو، یقولو. یہ آپ لوگوں کو دکھ رہے ایکسل کی فائل میں لکھ رہا ہوں، یہ دکھ رہا ہے ہوپ فلی حرکات کے ساتھ دکھ رہا ہے. یقولو ہو گیا. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ حرف علت خود متحرک ہے اور اس سے پہلے والا بیچارہ ساکن ہے. تو حرف علت جو ہے وہ قربانی دینے میں بہت آگے ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی حرکت کو پیچھے دے دے گا اور خود کیسا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو جب واو کی حرکت پیچھے گئی تو کیا بن گیا؟ یا اولو. اب ٹھیک ہے. یقولو. ٹھیک ہے. اصل میں یقولو تھا. یقولو کیوں تھا؟ کیونکہ هذه الکلمہ من باب نصر ینصر، فینصر علی وزن یفعلو. یفعلو میں جب حروف اصلیہ رکھے تو سارا یقولو.
اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حرف علت خود متحرک ہے، اسے پچھلے والا ساکن ہے، تو ایسی صورت میں حرف علت عام طور پہ اپنی حرکت کو پیچھے دے دیتا ہے، خود ساکن ہو جاتا ہے. فصار یقول وہکذا فی باقی الکلمات. این ذهبت؟ کانا یکونو کیا تھا؟ کونا یکونو، فصار کانا یکونو. زارا یزورو یہ کیا تھا؟ زورا یزورو، تو زارا یزورو. تو یہ سارے کس باب سے ہیں؟ باب نصر ینصر. ان کے معنی واضح ہیں. زارا یزورو کا مطلب زیارت کرنا، ذاق یذوقو ٹیسٹ کرنا، ٹیسٹ کرنا، چکھنا. طاف یطوف سامع یسمع. دارا یدورو دوڑ لگانا، دوڑ نہیں لگانا. جیسے دار، اچھا خیر وہ دار تو اس دارا یدورو، دار ویسے گھر کو کہتے ہیں، لیکن گھر کو کیوں کہتے ہیں؟ دارا یدورو. دوران کس کو کہتے ہیں؟ دورہ لگاتے ہیں یا دورہ کرتا ہے، گھومنا. گھومنا دارا یدورو کا معنی ہوتا ہے گھومنا. ٹھیک ہے، تو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ گھر کو دار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان اس میں بار بار گھومتا رہتا ہے، یعنی اکثر آتا رہتا ہے. اور بیتن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ گھر کو وہ ہے باتا سے. باتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. صحیح. تو بیتن اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ انسان وہاں پہ رات گزارتا ہے. دارون کس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ انسان کا بار بار وہاں پہ چکر لگتا ہے. اور کیا کہتے ہیں گھر کو؟ بیتن، دارون، اور بھی کہتے ہیں. آپ کی رہائش کہاں ہے کیسے کہتے ہیں؟ اینا. آپ کہاں رہتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ کیف نقول اینا تسکن. سکن. سکن کہتے ہیں. اینا تسکنو. سکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ انسان کو سکون ملتا ہے. تو جو انسان گھر پہ گھومتا نہیں ہے اس کے لیے وہ دار نہیں ہے، جو انسان رات نہیں گزارتا اس کے لیے وہ بیت نہیں ہے، اور جس کو سکون نہیں ملتا وہ اس کا مسکن یا سکن نہیں. جو تینوں کرتا ہے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. صحیح. تابا یتوب ثم بال یبولو. ٹھیک ہے، کوئی کلمہ ایسا ہو جس کا معنی آپ کو نہیں پتا تو اچھا. اب یہی جو چیز ہم نے قال یقولو میں دیکھی، اسی پیٹرنز پہ تھوڑا سا سوچیں اور مجھے بتائیں یہ جاء یجیء کون سا باب ہے؟ جاء یجیء. تابا یتوبو کا مطلب توبہ کرنا. جاء یجیء من ای باب هذه الکلمہ؟ جاء یجیء. کما قال یقول کان من باب نصر ینصر. فجاء یجیء. ما وزن جاء؟ جاء کا وزن کیا ہے؟ فعل. جاء فعل. اب دیکھیں یجیء میں کیا آ رہا ہے؟ ضرب یضرب، کسرہ آ رہا ہے. تو بارک اللہ فیکی. ضرب یضرب. جاء یجیء. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو یہ انڈیکیشن بھی مل رہی ہے کہ اس میں یا جو ہے وہ اس کا اصل الکلمہ تھا. ٹھیک ہے، تو جاء یجیء. اسی طرح باع یبیع. باع یبیع کا اصل ورڈ کیا تھا؟ یب بیع یب یعو. بیع میں کیا ہوا؟ حرف علت سے پہلے چونکہ حرکت جو ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے تو اس لیے وہ والا حرف علت چینج ہو گیا. یا کس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے؟ یا کس کے ساتھ مناسب ہوتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. اور الف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. تو چونکہ با پہ فتحہ تھا اس وجہ سے یا چینج ہو گیا الف میں، تو ہو گیا باع. اور یب یعو میں کیا ہوا؟ یب یعو. یا خود متحرک ہے، حرکت والا ہے، وقبلہ حرف ساکن. تو اس نے کیا کیا؟ اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دی، خود ساکن ہو گیا. تو یب یعو سے ہو گیا یبیع. ثم سارا یسیر عاش یعیش کالا یکیلو. باع یبیع کا معنی ہوتا ہے بیچنے کا، اور خریدنے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ معنی اس کا بیچنے کا ہے. باع یبیع. سارا یسیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سیر کرنا، چلنا یا سیر کرنا. وعاش یعیش عیش کرنا. عیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاش یعیش عشت فی کراتشی، رہنا. عاش یعیش رہنا. کالا یکیلو کیل لگانا نہیں، اس سے ورڈ ہے اچھا وہ ورڈ کالا یکیلو. آپ نے وزن یزینو پڑھا ہے؟ میزان. میجر کرنا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کیل کیا جاتا ہے. کالا یکیلو والیوم اس کا میجر کرنا، کیل کرنا اس کا والیوم میجر کرنا.
وزن کرنا یا پھر والیوم میجر کرنا. وزنا یزینو عام طور پہ ماس سے تعلق رکھتا ہے, قال یکیلو میرے خیال میں والیوم سے میجر کرتا ہے یا ناپنا. ٹھیک ہے صحیح جی اسکیل سے. ثم نام ینام من ای باب هذه الکلمہ, نام ینام صحیح ولكن من ای باب, نصر ينصر ضرب يضرب فتح يفتح, ابواب من ابواب ثلاثی مجرد. جی کیا بتایا میں, فتح یفتح کیسے پہچانا, نام الف سے فتحہ سے, فتحہ سے, نون ٹھیک ہے فتحہ سے. اچھا اب نام ینام, اس میں اصل کلمہ کیا تھا, نون واو میم یا نون یا میم, نوم میں واو آتا ہے صحیح. فعرفنا ان اصل هذه الکلمہ کان واوا, فنام اصل میں کیا تھا, نام اصل میں کیا تھا, نام اصل میں کیا تھا, نوما, فعل نوما فصار ناما. اور ینامو اصل میں کیا تھا, ینومو, ینومو فصار ینامو. کیوں, کیونکہ حرف علت متحرک قبلہ ساکن, تو حرف علت کی جو حرکت ہے وہ پیچھے چلی گئی اور حرف علت اس حرکت کے اعتبار سے چینج ہو گیا. ینومو دیکھیں ناوما تھا تو یہ کیا ہو گیا, ناما. اور آپ نے اس کے حروف اصلیہ کیسے پہچانے, نون واو میم, کیونکہ آپ نے کافی زندگی سوچنے میں گزاری ہے تو آپ کو نوم کا الحمدللہ پتا ہے. تو یہ نوم آپ کو بتا دیا کہ اس کے حروف اصلیہ نون واو میم ہے. اب آپ نے اس کو من باب فتح یفتح, یفتح یفعل کے وزن پہ, تو یفعل کے وزن پہ جب نون واو میم کو رکھا تو کیا بنا, ینومو. اب کیا ہوا, حرف علت متحرک قبلہ ساکن, حرف علت کی جو حرکت ہے وہ چلی گئی پیچھے, تو یہ ہو گیا ینومو, ینومو. لیکن یہ بولنے میں بھی مشکل ہے, اور زیادہ بہتر کیا ہوتا ہے کہ حرف علت اپنی مناسب حرکت کے ساتھ آئے. تو حرکت فتح ہے, اس کے ساتھ مناسب حرف علت کون سا ہے, الف, فصار ینامو, ناما ینامو. وخاف یخاف, اس کا کیا تھا حروف اصلیہ, خوف, 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 خوف یخوف تو باب تفویض میں چلا جائے گا, خوف یخوف تخویف. صحیح. کادا یک, اچھا خاف یخاف کا معنی آپ کو پتا ہے, خوف سے, کادا یکادو افعال مقاربہ, قریب ہے, وما زال یا لا یزالو ابھی تک, ابھی تک, ابھی تک, ٹھیک ہے یعنی اسٹل. صحیح. ثم تأمل ما يلي, حامد قال الطلاب قالوا آمنة قالت الطالبة قلنا انت قلت انتم. یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں, اس میں ان ابواب کی تصریف بتا رہے ہیں کہ جب یہ کس ضمیر کے ساتھ آتے تو کس طرح آتے ہیں. جی جی قال نہیں, حامد قال اور قال حامد میں کیا فرق ہے, حامد قال وقال حامد, ما فرق, ما الفرق بين هذين الجملتين او هاتين الجملتين. جملہ اسمیہ پہلا ہے اور جملہ فعلیہ جملہ دوسرا. اسمیہ و جملہ فعلیہ. بارک اللہ فیک. حامد قال مبتدا و خبر, اور خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ اٹ سیلف ہے. اور اس میں کیا فرق ہے, ھذا فعل ثم ھذا, یہ فعل ہے تو یہ کون ہے, فاعل, فاعل. اسم تو ہے لیکن فاعل ہے. معتل العین کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمے پہ کوئی حرف علت ہے. کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ عرب نے استعمال کیے ہیں, عرب نے استعمال کیے ہیں, انہوں نے بہت سارے حروف استعمال کیے ہیں. تو جب کسی حروف اصلیہ کے کمبینیشن میں عین پہ واو استعمال کیا ہے انہوں نے, تو اس کو ہم نے تعبیر کی ہے معتل العین سے. صحیح. فقال قالوا قالت قلنا قلتا قلتم. اچھا اب اس کو دیکھ کے, یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا, قالا قالوا وغیرہ. اب اس کو دیکھ کے قامہ کو کریں, قامہ کیسے بنے گا, ہوا قامہ فہم قاموا قامت قم
بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ آپ لوگ چیمپئن ہیں، میں صرف ٹائم پاس کر رہا ہوں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معتل العین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مختلف حروف اصلیہ کے مختلف معانی ہیں، تو ان کے بھی مختلف معانی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کاف تا با کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لکھنے کا. تو قاف واو لام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولنے کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اپنے حروف اصلیہ کے اعتبار سے ان کا معنی ہوتا ہے. صرف چونکہ حروف علت میں کچھ تغیر آتی ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے دیکھا جاتا ہے. ان کے کچھ الگ سے رولز ہوتے ہیں، ادروائز ہوتے ہیں. صحیح. ثم نقرا، نام نقرا انشاءاللہ. اوکے جی، آپ نے آج کر لیا، جزاک اللہ خیر. یہاں سے کوئی ریڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ اقرا ما یلی. زرنا المدرس. اقرأ ما يلي. زرنا مدرس الجديدة البارحة. گئے ہم ترجمہ ہمارے ساتھ نہیں. آپ کوئی ورڈ ایسا ہے جس کا آپ کو ترجمے کی ضرورت ہے تو پھر ٹھیک. زرنا معنی واضح، المدرس معنی واضح، الجدید معنی واضح، البارحة yesterday last night، بارحة الليلة السابقة. صحيح. ثم الثاني ذقت هذا الطعام يا أخي. أذقت هذا طعام يا أخي. إعرابه ماذا؟ مرفوع منصوب ومجرور. اصبروا 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 من فضلك. هذا الطعام طعام. إعرابه مرفوع منصوب ومجرور. منصوب. لماذا منصوب؟ مفعول ذاق يذوق. أذقت هذا أو أذق عفوا هذا يا أختي، أذقتي هذا الطعام يا. صحيح استفهام، ولكن المخاطب هي مؤنث أختي، فلهذا الضمير ذقتي، أنت ذقتي هذا الطعام. زرنا معنى زار يزور. ما معنى هذا؟ زار يزور زیارت کرنا، وزٹ کرنا. فمن زار نحن زرنا. صحیح. كنت كنا كنت قلت كنت زرت قمت. جی متکلم، واحد متکلم و جمع متکلم. كنت واحد متکلم و كنا جمع متکلم. صحیح. أذقت هذا الطعام يا أختي؟ نعم ذقته ووجدته لذيذا جدا. ما شاء الله. صحيح. ثم ترجمہ بتا. کیوں؟ ذاق يذوق، وجد يجد، لذیذ. ثم الثالث ذهبت إلى مكة. ایک سیکنڈ جی، آپ ریڈ کریں. الثالث ذهبت إلى مكة وطفت بالكعبة. الكعبة بالكعبة. ذهبت إلى مكة وطفت بالكعبة. جيد. الرابع صمنا يوم الاثنين. صحيح. أي يوم هذا؟ يوم الاثنين. Monday. بارك الله فيك. يوم الاثنين Monday. ماذا صام يصوم. صحيح. نحن صمنا. ماذا قلت لحامد يا أحمد؟ ماذا ماذا قلت لحامد يا أحمد؟ آپ کا مائک ان کی اسٹوڈنٹ کی آواز آ رہی ہے آن لائن ہوپ فلی؟ یا احمد. جی صحیح. ماذا قلت لحامد يا أحمد؟ جيد. ما قلت له شيئا. بارك الله فيك. متى قمتم من النوم يا أبنائي؟ قمنا قبل. ماذا؟ ما وماذا کیا؟ what؟ ما بمعنى ماذا وماذا بمعنى ما. استفهام. نعم اسم استفهام. عفوا يوم الاثنين. لماذا يوم منصوب؟ صمنا يوم الاثنين. يوم منصوب لأي سبب؟
متى قمتم من النوم يا أبنائي أريد الجواب منكم. صمنا يوم الاثنين. يوم منصوب لماذا؟ ظرف ہے. ظرف. بارك الله فيكم. ظرف صحيح. متى قمتم من النوم يا أبنائي قمنا قبل آذان الفجر. بال الطفل في ثوبي. متى قمتم من النوم يا أبنائي قمنا قبل أذان الفجر. جی شیخ یہ تو بولا. أذان قبل مضاف، أذان مضاف إليه، أذان ثم الفجر. أذان مضاف، الفجر مضاف مضاف. إليه. Bala means to relieve oneself. بالا urinate کرنا، urinate کرنا، to urinate. بالا یبولو کا معنی ہوتا ہے urinate کرنا. بال الطفل في ثوبي. ثوبي مطلب ثوب کپڑا، ہاں. ثوبی متکلم. قبلہ کا اعراب، قبلہ کیا ہو گئی اعرابی حالت قبلہ کی؟ ظرف ہے، منصوب. صحیح، منصوب. تبت إلى الله إلى الله. إلى الله. تاب، تاب تاب یتوب. فانا با ملانے کے لیے، نعم، بال الطفل ملانے کے لیے. صحیح. ثم التاسع. التاسع نريد أن نكمل هذا. كنت متعبا اليوم فلم أذهب إلى المدرسة. متعبا اصبروا. ما هي حروف الأصلية في هذه الكلمة؟ الحروف الأصلية ما هي في الكلمة متعبا؟ ما هي حروف الأصلية؟ شيخ ما معنى متعب؟ وهذا أسألكم. متعبا حروف الأصلية ما هي في هذه الكلمة؟ تا عين باء. تا عين باب. فيتعلق بأي شيء؟ تعب. تعب ما معنى تعب؟ لا ها؟ تعبان کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا تعب، أدري شيء. تعب لا أدري. تھکنا، تھکنا، تھکا ہوا ہونا. فكنت متعبا كنت تعبانا. متعبا بمعنى تعبان. اليوم فلم أذهب إلى المدرسة. أو أتعب يتعب يتعب. زارني صديقي أمسي وزرته اليوم. صحيح. انتهى. هل هناك سؤال؟ tired صار متعبا. یس ہو گیا متعبا. سر تبتو معنی میں نے توبہ کیا. نعم تبتو انا تبتو. وتاب يتوب بمعنى رجع، اصلا بمعنى رجع. فرجعت الى الله. تاب يتوب اي رجعت الى الله، میں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا یا میں نے توبہ کی. ٹھیک ہے جی. امسی پر کسرہ کیوں ہے؟ امسی کے اعراب میں مختلف وجہ ہیں. اس کو بس امسی پڑھ لیں ابھی آسانی کے لیے تو زیادہ آسان ہے. امسی میں اور بھی اعراب اس کے ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں آپ لوگ آگے. زارانی امسی. الیوم، الیوم. امسی جو ہے آپ اس کو اگر آسانی کے لیے سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسرہ پہ جو ہے وہ مبنی ہے، اگر اس میں آسانی محسوس ہوتی ہے تو. ادروائز چھوڑ دیں، امسی پہ امسی رکھ لیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ متعل میں واو ہے یا یا ہے؟ متعل میں واو ہے یا یا ہے، اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کبھی آپ اس کے مصدر کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، کبھی جو اس کی جمع آتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، یا کبھی اس کی تصغیر آتی ہے تو اس کی طرف دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، یا پھر ڈکشنری میں پتہ چل جاتا ہے، یا پھر کسی استاد سے پوچھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں، ہر وقت ایک طریقہ چلتا بھی نہیں ہے. کبھی کبھی اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے کہ ایک کلمے کے حروف اصلیہ میں کیا تھا. کبھی کبھی، بہت زیادہ نہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے. 6 میں قبلہ ظرف ہے اور مضاف. قبلہ مضاف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہے. قبلہ اگر مضاف الیہ بنائیں گے تو اس سے پہلے مضاف چاہیے ہوگا. وَلَا نَجِدْ مضافًا او اسمًا قبل قبلہ. قمنا بمعنی یہ فعل اور اس کا فاعل ہے، تو قبلہ سے پہلے اسم کوئی مضاف کی فارم میں ہے نہیں کہ اس کو مضاف الیہ بنا سکے. فلم اذهب ہو گیا. فلم اذهب، اذهب لم من حروف الجوازم. فاذهب مجزوم بالسکون.
صحیح. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. براہ مہربانی اپنا اساتذہ سے گزارش کریں کہ آپ لوگوں کو ترجمہ نہ کریں. ترجمہ آپ لوگ سمجھتے رہیں اساتذہ کو بولیں ترجمے کے ہمیں محتاج نہ کریں. جہاں پہ نہیں سمجھ میں آ رہے کلمات وہاں پہ ترجمہ کریں, یا آپس میں بعد میں ڈسکس کر لیں, یا استاد سے بیچ میں. جی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب فضل صلاۃ الجماعت, یہیں سے ہم پڑھیں گے.
बाब फضल सलातिल जमा, ये बाब है बाजमात नमाज पढ़ने की फजीलत के बारे में। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु अन्हु, हदीस का नंबर है 485। सईदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतआकबून फीकुम, एक दूसरे के बाद आते हैं। तआकब यतआकब, उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है तआकुब, अरबी का लफ्ज है। क्या माना होता है? किसी के पीछे आना, तआकुब करना, किसी के पीछे चलना, पीछे आना। जी हाँ, तो ये यतआकबून का माना होता है एक दूसरे के बाद आते हैं। ये बाब मुफाअला का खासा है कि इसमें दोनों जिहतों से फेल के अंदर शराकत होती है। एक दूसरे के बाद आते हैं, फीकुम, तुम में, मलाइकतुम बिल्लैल, रात के फरिश्ते, व मलाइकतुम बिन्नहार, और दिन के फरिश्ते, व यज्तमिऊना फी सलातिल फज्र व सलातिल असर, और जमा होते हैं फजर की नमाज में और असर की नमाज में। ये फरिश्ते कौन से हैं और इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या इससे मुराद वो फरिश्ते हैं कि जो इंसानों के कंधों पर बैठकर और इंसानों की नेकियां और उसे गुनाह लिख रहे होते हैं? क्या इससे मुराद वो फरिश्ते हैं, या इसके अलावा दीगर कुछ फरिश्ते आते हैं और वो आमाल लेकर जाते हैं? जी, क्या कहेंगे? जुमहूर मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो इंसानों के ऊपर मुहाफिज हैं, तो उनकी ड्यूटी चेंज होती है। जबकि एक और कौल है, ठीक है ना, और वो ये है इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह और इस तरह इब्न हजर रहमहुल्लाह का कौल ये है कि इससे मुराद ये मुहाफिज फरिश्ते नहीं है, क्योंकि ये इंसान को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ते। वो हमेशा जो है वो इंसान के साथ ही रहते हैं, हत्ता कि इंसान के बुलूगत के बाद से जो है वो उनकी यानी जो ड्यूटी शुरू होती है, तो फिर उसके बाद जो मामला शुरू होता है वो मरते दम तक जो हो जारी रहता है। तो मरते दम तक एक लम्हे के लिए भी इंसान को नहीं छोड़ते। हाँ, उस वक्त वो इंसान से दूर हो जाते हैं माअल्लाह कि जब वो यानी किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर रहा हो, किसी फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो, ठीक है ना, तो वो उससे जुदा हो जाते हैं। जब मिसाल तो जब वो ज़ना कर रहा हो या माअल्लाह लिवातत कर रहा हो तो फरिश्ते भाग जाते हैं कि कहीं अल्लाह का अजाब ना इसके ऊपर जो है वो आ जाए। या फिर कि जब वो बाथरूम में हो, या फिर ये है कि जब वो अपनी अहलिया के साथ अपनी जरूरत पूरी कर रहा हो, तो इस सूरत में फरिश्ते से जुदा हो जाते हैं। लेकिन जाहिर बात ऐसे नहीं कि वो उनकी नजरों से ओझल होता है, जो चाहे करे फरिश्तों को पता नहीं चलेगा, फरिश्तों की नजर उसके ऊपर होती है, लेकिन उसके जिस्म से वो जुदा हो जाते हैं। तो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं कि जो इंसान के जो कुछ आमाल नामे हैं और जो नोट कर रहे होते हैं तो वो अपनी जगह पर होते हैं। इससे मुराद दूसरे फरिश्ते हैं कि जो सारे आमाल जो है बंदों के लेकर जाते हैं। तो अल्लाह ताला की हाँ फरिश्तों की जो ड्यूटियां हैं, तो उनमें से एक तो वो है कि जो सुबह शाम ड्यूटियां तब्दील होती हैं और फिर इन आमाल को जमा करके उसका ऑडिट करके और पीर और जुमेरात को दोबारा से पेश किया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो मामला होता है पीर और जुमेरात के अलावा जो अमाल पेश किए जाते हैं, तो वो साल भर के जो अमाल होते हैं, तो इसी तरह वो अमाल भी अल्लाह ताला के यहाँ साल में एक मरतबा पेश किए जाते हैं। वयज्तमिऊना फी सलातिल फज्र व सलातिल असर, और जमा होते हैं फजर की नमाज में और असर की नमाज में। यानी जो फजर में आए थे उनकी ड्यूटी असर तक होती है, और जो असर में होते हैं उनकी ड्यूटी फजर तक होती है। तुम यारुजुल लदीना, फिर चढ़ जाते हैं अल्लदीना बातू फीकुम, जिन्होंने रात गुजारी होती है तुम्हारे दरमियान। जिन फरिश्तों ने तुम्हारे दरमियान बातू, बात या बीत से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है कि जिन्होंने रात गुजारी होती है तुम में। फयसअलुहुम, बस वो उनसे सवाल करता है, यानी अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है। वह हुआ आलम बिहिम,
اور وہ انہیں خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی جانتا ہے, اور عالم بہم سے مراد بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, لیکن پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی, تم نے کیسے چھوڑا میرے بندوں کو. فیقولون, بس وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون, ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, اور ہم ان کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے نماز با جماعت کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو خود کو پتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھیں, تو فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو ان کو پیدا کرائے تو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے. تو اب وہ فرشتوں کی زبان خود ان سے اقرار کرتا ہے کہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ نماز کی فضیلت کی وجہ سے, اس میں نماز کی فضیلت کی بھی اشارہ دیا. تو یہ ہے کہ اس موقع پر با جماعت نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ کر ان کے بارے میں سوال کرتا ہے تاکہ ان کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہو جائے, لوگوں کے سامنے ان کا مقام متعین ہو جائے کہ با جماعت نماز پڑھنے والے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پوچھ کر فرشتوں سے اپنے ہاں کرواتا ہے. جی ہاں, فَيَسْأَلُهُمْ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے, نہیں مضارع معلوم ہے یہ. فَيَسْأَلُهُمْ, بس وہ ان سے سوال کرتا ہے. اور اگر مجہول ہوتا تو یوں ہوتا فَيُسْأَلُونَ, بس وہ سوال کیے جاتے ہیں. اور یصلون کا واحد ہے یصلی, وہم یصلون اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, اگر کوئی با جماعت نماز نہیں پڑھتا, مثال پر خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں, تو ان کا اللہ کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے بالکل, کیونکہ وہ اس وقت نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے. تو نماز کو اس کے اول وقت سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے تاکہ بندے کا اللہ کے ہاں تذکرہ ہو. تو پھر ان دو نمازوں میں ہی کیوں آتے ہیں فرشتے؟ کچھ اور نمازوں کے اندر ڈیوٹیاں کیوں نہیں لگتی؟ بالکل, یہ دو انتہائی اہم نمازیں ہیں, اور ان دونوں نمازوں کی اہمیت کے پیش نظر فرشتوں کا اس نماز کے وقت جو ہے وہ نزول ہوتا ہے اور صعود ہوتا ہے, یعنی اوپر چڑھتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ جو فجر کی نماز جو ہے اس کے بعد رزق تقسیم کیا جاتا ہے, فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو فرشتے اترتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو فرشتے اترتے ہیں تو جو رزق تقسیم کیا جاتا ہے, تو رزق بھی بندوں سے آسمان سے اترتا ہے جب وہ فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ جو وقت ہوتا ہے نا, بہت زیادہ یعنی اس اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت جاگ کر اور کوشش کی جائے اپنے رزق کے لیے اور اپنے دیگر معاملات کے لیے. اور اس سے مزید ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے کلام کرتا ہے. تو صفت کلام بھی اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے. اگلی حدیث ہے 486, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة احدکم, تفضل زیادہ ہوتی ہے, صلاۃ الجمع جماعت کی نماز, علی صلاۃ احدکم تم میں سے کسی ایک کی نماز پر, تفضل بڑھ جاتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی نماز پر. یہاں پر اجر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اگر یوں کہیں گے کہ ویسے لفظ فضیلت کا معنی بھی کیا ہے, فا ضاد اور لام, فضل اضافی,
ٹھیک ہے نا, تو اس کا معنی ہوتا ہے اضافی. تو اگر ہم اس کا معنی کریں کہ فضیلت رکھتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی نماز پر بخمسۃ و عشرین جزءً 25 جز 25 اجزاء 25 گنا, یہ بھی ٹھیک ہے. وگرنہ معنی اگر لفظ کا کریں جو لغوی معنی ہے کہ اضافی ہے, بڑھ جاتی ہے جماعت کی نماز تم میں سے کسی ایک کی اکیلی نماز پر بخمسۃ و عشرین جزءً 25 اجزاء 25 گنا 25 مرتبہ. یہاں پر 25 ہے اور کچھ احادیث میں 27 ہے, تو کیا تطبیق ہے؟ اب جو ہے وہ مائک کے بغیر بات نہیں کیجیے گا, ٹھیک ہے, مائک کو پکڑ کر رکھیں کیونکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میسج پڑھ لیا ہوگا. اچھا, تو سوال ہے کہ کچھ احادیث میں نماز کی فضیلت جو ہے وہ 25 مرتبہ آئی ہے اور کچھ میں 27, تو پھر صحیح, یعنی کچھ کی نماز اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو 25 گنا اور 25 سے 27 گنا تک, لیکن پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مزید چیزیں, مثال کے طور پر اس کا زیادہ دور تک چل کر جانا, اہتمام کے ساتھ وضو کرنا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا, تو جس قدر چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تفضل صلاۃ الجماعت, بڑھ جاتی ہے جماعت کی نماز یا فضیلت رکھتی ہے جماعت کی نماز, اعلی صلاۃ احدکم, تم میں سے کسی ایک کی نماز پر, وحدہ, اس حال میں کہ جب وہ اکیلا ہو, بخمسۃ و عشرین جزءً 25 جز 25 گنا, ویجتمع ملائکۃ اللیل والنہار, اور جمع ہو جاتے ہیں رات اور دن کے فرشتے فی صلاۃ الفجر, فجر کی نماز میں, وقرؤوا ان شئتم, اور اگر تم چاہو تو تم پڑھو, ان وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, وقرآن الفجر, لفظ قرآن اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو معنی ہوتا ہے تلاوت, بذات خود قرآن کا معنی ہوتا ہے تلاوت, اور دوسرا معنی ہوتا ہے وہ کتاب کے جس کو پڑھا جائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر مراد تلاوت ہے, قرات ہے, وقرآن الفجر, اور فجر کی قرات اور فجر کو پڑھنا, ان قرآن الفجر, بے شک فجر کی قرات, کان مشہودا, اور فجر کی نماز کو حاضر ہوا جاتا ہے, کان مشہودا, وہ حاضر کی ہوئی ہوتی ہے, یعنی اس کے اوپر فرشتے حاضر ہوتے ہیں, فرشتے آ کر تلاوت سنتے ہیں. کیا فرشتے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے نماز پڑھنا ثابت ہے, جیسے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو نماز سکھائی تھی, لیکن اگر جس میں صراحت تو موجود نہیں ہے کہ اگر قرآن سنتے ہیں یا نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہاں کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ اگر بندہ بالکل اکیلا ہو تو فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بالکل, کسی عذر کی بنا پر. ہم سب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی زور سے آمین بولنا چاہیے, کہ جس کی فرشتوں کے ساتھ آمین مل جائے تو وہ آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو وہ آسمان کے فرشتے بھی دنیا والے فرشتے یعنی جو نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ ملا کر. جی عن ابی بکر بن عمارة بن رویبة عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یلج النار, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے
لا یلج النار نہیں داخل ہوگا آگ میں احدن کوئی بھی ایک نہیں داخل ہوگا آگ میں کوئی بھی ایک صلی کہ جس نے نماز پڑھی قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے وقبل ان تغرب اور غروب ہونے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ وہ غروب ہو جائے یعنی غروب ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز تو جنہوں نے یہ نماز پڑھی تو کوئی ایک بھی ان میں سے جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا جی وَلَجَ يَلِجُ باب فرض القبلۃ یہ باب ہے قبلے کا فرض کیا جانا سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر نماز پڑھتے تھے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کی طرح رخ کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم تھا اللہ کا حکم کیا تھا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے خانہ کعبہ کی طرف مکہ میں کہاں نماز پڑھتے تھے اس کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے تھوڑا مائک اٹھا دیجیے جی آپ کو رخ جو ہے وہ بیت المقدس ہی کی طرف کرنے کا حکم تھا بعد اس کے جو آپ مدینہ بعد از ہجرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرات کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کا نزول ہوا جس میں تو رخ کرنے کا حکم ہوا بیت المقدس بیت اللہ کی طرف جی جی آپ بولیے مطلب یہ اجتہاد تھا کیونکہ یہودی بھی جو ہے وہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا تو اللہ کے رسول نے بھی پھر یہی بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا تھا بعد میں حکم آیا تھا تو مختصر اگر ہم لفظوں میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یا اجتہاد تھا اجتہاد تھا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو ایک ہی سمت میں رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اگر حکم ہوتا تو پھر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے یعنی رخ کرتے خانہ کعبہ کی طرف تو نماز ہی نہ پڑھتے ٹھیک ہے نا شیخ صاحب ہم جب وہ نظر دوڑاتے ہیں سیر کرتے ہیں احادیث کی یا قرآن کی کیونکہ آپ کوئی عمل جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے صحیح جو بھی عمل یا قول بھی ہوتا تو وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی تو اجتہاد تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل اجتہاد کیا اپنی مرضی سے جبکہ آپ کی کئی جگہ مرضی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو ممنوع کرا دیا جیسے وہ شہد کا پینا نہ پینا حرام کرنا صحیح یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہی کا دخل ہے کہ آپ جو ہے کیونکہ پہلے مرجع و ماوا جو بیت المقدس انبیاء کی ایک قبلہ تھا تو آپ نے اسی کو اختیار کیا صحیح آپ سے سوال ہے بائک اپنے سامنے رکھیے سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان فرمائیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد بھی تھا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کہاں جہاں کہیں آپ نے اجتہاد کیا تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصمت دی اللہ تعالیٰ نے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم ساری کتب احادیث کا ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد بھی تھا یہ وحی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عمل ہے اور قول ہے شریعت کے مطابق صحیح وہ آپ کی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وحی وہ مطلب جسے کو دو حصوں میں تقسیم ہے وہ وحی ہے جلی اور وحی خفی وحی ہے خفی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی عمل کیا یہ قول ہے وہ تو آپ کو علم ہے مجھ سے زیادہ کہ وہ تفسیر قرآن ہی ہے یا قرآن کی شرح ہے آپ کا قول فعل تقریر عمل جو بھی ہے اب بات یہ ہے کہ ذخیر احادیث میں جتنی بھی احادیث پائی جاتی ہیں نا وہ سب کی سب
اس طریقے سے وہی نہیں تھی کہ ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے یا اس کو معنی اللہ کی طرف سے آتا تھا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس کو سمجھیں, معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے احادیث توقیفیہ اور دوسری ہیں توفیقیہ. احادیث توقیفی اور دوسرے ہیں توفیقی, دو طرح کی حدیثیں ہیں. جب آپ ان دونوں حدیثوں کی قسموں کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے تمام کتب احادیث کے اندر موجود جو احادیث ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یا علوم القرآن کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موضوع ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے توقیفی. توقیفی یہ جو وقف سے لیا گیا ہے, اور وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا. ٹھیک ہے, وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا. کچھ احادیث میں سے کچھ احادیث ایسی ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حدیث بھی وحی کی صورت میں آتی تھی. پھر اس کی دو صورتیں ہوتی تھی, کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے یا معنی آپ کے دل پر القاء کیا جاتا. یہ دونوں حدیث کی قسم ہیں. جو دوسری قسم ہے نا توفیقی, توفیق سے لیا گیا ہے, وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی علم دیا ہوا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سابقہ جتنا علم دیا ہوتا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کی روشنی میں آپ سے کوئی سوال کیا جاتا, اگر آپ سمجھتے کہ میرے پاس اس کا علم ہے تو آپ اس علم کی روشنی میں جواب دیتے. اگر وہ جواب درست ہوتا تو وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا جاتا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے, یہ بھی حدیث بن جاتی. حالانکہ الفاظ آپ کے ہیں, معنی بھی آپ پکا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا علم ہوتا اس سے یہ استدلال ہوتا. اور کبھی ایسا ہوتا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کا جواب معلوم نہ ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ سوال کیا جاتا اور اپنے علم کی روشنی میں جواب دیتے, لیکن وہ جواب درست نہ ہوتا تو وہی نازل ہو کر اس کو درست کر دیا جاتا, اور یہ بھی حدیث بن جاتی تھی. تو تمام تر احادیث جتنی بھی ہمارے سامنے موجود ہے نا, تو یہ سب کی سب وحی نہیں ہے. ان میں سے کچھ تو باقاعدہ وحی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا معنی آیا یا الفاظ آئے, اور زیادہ تر احادیث کی جو یعنی قسمیں ہیں, تو احادیث کی زیادہ تر تعداد وہ احادیث ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے بیان فرمایا, اور وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا گیا. تو یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ تھا نا, قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا, تو یہ بھی شروع میں ایسے ہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کیا کہ اہل کتاب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر تھے, تبدیلیاں ہو چکی ہیں, لیکن اتنے بڑے معاملے میں تو وہ تبدیلی نہیں کر سکتے نا کہ وہ قبلے کو ہی پھیر دیں. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں ان کی موافقت کی اپنے اجتہاد سے, اور وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا گیا کہ آپ کا جو یہ اجتہاد یہ درست ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس اجتہاد کی صورت میں نماز پڑھتے رہے, اور یہ بھی اللہ کی وحی ہی کی صورت میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق واضح ہے. اشکال ہے, لیکن اب یہ موقع نہیں ہے نا بحث کرنے کا. شیخ صاحب مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل تھی. بالکل شامل تھی. جی ہاں, جو رضا اللہ تعالیٰ کی شامل تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم نازل نہیں کیا, صحیح, تو وہ جو عمل توفیقی ہے, صحیح, وہ بھی مانن اللہ ہی کی طرف سے کہلائے گا. یہ اللہ ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کتب سابقہ میں قبلے کو تبدیل کرنا یہ ثابت تھا کہ وہ رسول جو ہے وہ بیت اللہ کو, اس گھر کو قبلہ بنائے گا. یعنی وہ وحی کے ذریعے وہ چیز ثابت تھی جو سابقہ کتب میں, تورات میں, انجیل میں, جو انبیاء نے بیان کہ وہ اس قبلے کو اپنا کعبہ بنا گا. صحیح, قبلہ اس کو نبی, آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا, وہ وہی موجود تھی. صحیح, تو کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کر دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ حکم نازل کرے گا, صحیح, کیسے تبدیل کر دو. اچھا, یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے, 10 سال آپ نے گزارے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی کتابیں تورات اور انجیل کو پڑھا ہوا تھا کہ میرے بارے میں یہ نشانی ان کے پاس موجود ہیں؟ نہیں, وہ ان کے تعلق سے میں بات نہیں کر رہا. صحیح,
لیکن جو عمل رہا صحیح. وہ عین اس کتابوں کے وہی جو وہ تو بعد میں تو وہی نازل ہوئی نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ آ کر جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کا معاملہ تھا، اجتہاد سے تھا یا وحی سے تھا؟ یعنی وحی کی یعنی اس طور پر کہ اللہ نے حکم دیا ہو باقاعدہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر یا معنی کو القاء کر کے؟ وہ میں سمجھتا ہوں وہی خفی ہوگی، وہی خفی سرات نہیں الفاظ کے ساتھ کہ آپ جو ہے بیت المقدس کو قبلہ بنائے، سورات نہیں ملتی ہیں. وہی خفی ہے، لیکن یہ وہی خفی کی توفیقی قسم سے ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، نبی تو اللہ کی رضا کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اپنی طرف سے کیا اور اللہ کو ناپسند تھا اور اللہ نے بعد میں حکم کر دیا، ایسا نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا جو اللہ نے علم دیا تھا یا اور دوسرا علم اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، آپ اس پر اجتہاد، تو اجتہاد وہ علم آپ کو مل گیا، ثم ان علینا بیانا، صحیح، کہ پھر ہم اس کو بیان کرنے کا بھی ہم خود بیان کریں گے، صحیح، آپ کے ذریعے، ٹھیک ہے، آپ کی زبان مبارک سے، جس کی تشریح توضیح یا عمل جو بھی ہے وہ آپ ہی کے ذریعے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی نازل نہ فرماتا، فرشتہ نہ بھیجتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ جو آپ کو علم دیا گیا تھا اس کی بنا پر وہ صحیح جب ہوتے تھے. کئی ایک احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ کسی صحابی نے جہاد کا ہے، جیسے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتہاد کیا، صحیح، اور پھر پیچھے سے وہی آ گئی. صحیح، حالانکہ وہ اجتہاد جو ہے وہ اپنی جگہ قانون جنگ کے حساب سے اس دور میں صحیح تھا، یعنی جو علم ایک معارضی علم تھا اس قوانین کے تحت آپ کا اجتہاد صحیح تھا، صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی پیچھے. قرآن کریم کی کتنی ساری ایسی آیات ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عمل کر چکے تھے لیکن بعد میں وہی نازل ہوئی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کتنی ساری ایسی احادیث ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، آپ نے اس کو سوال کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد پھر وہی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور آ کر بات کو مکمل کیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جیسے اسارہ بدر کا معاملہ تھا، کیا یہ وہی تھی کہ آپ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں یا آپ کا اجتہاد تھا؟ یہ بظاہر اجتہاد کیا، آپ نے اجتہاد بظاہر نہیں، ظاہر ہی یعنی اجتہادی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اجتہاد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین اسلام، قرآن اور حدیث سب کا سب وہی ہے، لیکن وہی کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہی بالکل، اقسام کو تقسیم کر کے ہم اس کو معنی لے لیتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو بات کو سمیٹتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو قبلہ جو ہے وہ فرض کیا گیا تو وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ قبلہ فرض کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کے اوپر وہی نازل نہ ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار کرتا تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت سے ہی ایک معاملہ چل رہا تھا. ان ہوا الا وحی یوحی کا مطلب یہی ہے، وما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کام کرتے بھی ہیں، جو اجتہاد کرتے بھی ہیں تو وہ بھی سابقہ وحی کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، اور پھر وہی نازل نہ ہو کر اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، معنی اس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ وما ینطق عن الہوی. وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عام گفتگو بھی کرتے تھے، لیکن اپنی خواہش سے تو گفتگو کی نا کہ چلو یہ پانی لے کر آؤ یا دودھ لے کر آؤ، یا پھر یہ کہ میرے لیے مسواک لے کر آؤ. تو یہ تو ہوتا ہے، کیا اس کی بھی وحی ہوتی تھی؟ نہیں. ہاں، دین کے معاملے میں جو تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. جی ہاں. عن البراء قال، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس. 488 میں پڑھ رہا ہوں. براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف. اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا، ایک مقدس اور دوسرا مقدس. مقدس یعنی پاکیزہ، پاک کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اور مقدس
پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ پاکیزگی کی جگہ، اور مقدس پاک کیا ہوا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف 16 شہرن 16 مہینے۔ 16 مہینے کا مطلب ہجرت کے بعد 16 مہینے، وگرنہ اس سے پہلے مدینہ منورہ مکہ میں جب تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے آمنے سامنے رکھ کر اور پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ او 17 شہرن، راوی کو شک ہے کہ یا پھر 17 مہینے۔ شک کا سفیان کو شک ہے، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلے کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھیر دیا گیا۔ اگلی حدیث ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فصلى نحو بیت المقدس 16 شہرا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 شہرا 16 مہینے۔ ثم انہ، پھر بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ پھیر دیا گیا، پھر بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ آپ کا رخ کیا گیا۔ یہ وجہ، یہ ضمیر جو ہے وجہ میں آخر میں ہا ہے، وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ کا اپنا حرف ہے، وجہ یوجہ توجیہ سے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ کیا گیا الی الکعبۃ، کعبہ کی طرف۔ لفظ کعبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کعبہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کا معنی ہوتا ہے 4 کونوں والا۔ جی ہاں، 4 کونوں والا، تو اس وجہ سے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ نہیں، وہ ایڈی جو ہے وہ ایک علیحدہ سے لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابھرا ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جو نا وہ کعبہ، وہ کعبتن جو ایڈی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ لفظ دونوں کا جو نا وہ معنی جانی ایک ہی جیسا ہے، لفظ دونوں ایک جیسے ہیں۔ سر جو انکل بات کرتے ہیں کائنڈلی ان سے کہیں مائک میں بولیں۔ آپ مائک جو نا وہ لگا لے یہاں۔ یہ بات بھی جو نا وہ مائک میں کہیں۔ فمر رجل، بس ایک آدمی گزرا، قد کان صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اس نے نماز پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ گزرا علی قوم من الانصار، انصار کی ایک قوم کے اوپر۔ یہ جو بنو سلمہ کا جو علاقہ تھا کہ جہاں پر جو مسجد، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، موجودہ دور میں ابھی بھی موجود ہے، یہاں پر انصار کا ایک قبیلہ بنو سلمہ آباد تھا۔ یہ جامع اسلامیہ کے بالکل سامنے ہی جو ہے یہ علاقہ واقع ہے اور وہاں مسجد قبلتین موجود ہے۔ نہیں، قبا ایک الگ طرف ہے۔ ایک تو مسجد قبا، جی ہاں، اور مسجد قبلتین جو ہے، یہ جو جہاں پر یہ جو انصار کا قبیلہ آباد تھا، تو یہ مدینہ کی مسجد نبی کے پیچھے ہے، یعنی احد پہاڑ جو ہے نا پیچھے،
اس کے بالکل یعنی ایک سامنے والی سمت میں ہے یہ. بس نبی کے پیچھے ہے، مطلب قبلے کی سمت میں نہیں ہے یہ. اچھا آگے فقال، اس نے کہا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وجہ، تحقیق آپ کا رخ کیا گیا ہے، الی الکعبۃ، کعبہ کی طرف، فانحرفوا، پس وہ پھر گئے، الی الکعبۃ، کعبے کی طرف. اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک ایسا شخص کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے اگر نماز کے دوران غلطی کرتے ہیں اور نماز سے باہر کوئی شخص ہے تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر اور تلاوت کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، تو جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس آیت کو یوں پڑھیں گے مثال کے طور پر. یا اسی طرح کوئی اور اصلاح کر دینا، مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، آپ اس کو نماز سکھا رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ابھی رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ. یا پھر یہ ہے کہ ابھی آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو اسی طریقے سے جو نماز کے باہر ہے وہ نمازی کی کہہ کر اصلاح کر سکتا ہے. دوسرے سے یہ بات معلوم ہو کہ کسی کی بات کو نماز کے اندر سننا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، یہ بھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے. اور اس طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کام کو شریعت کے اندر منسوخ کر دیا گیا اور بندے کو وہ معاملہ معلوم نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر اس کو نسخ معلوم نہیں ہوا، نسخ کے معلوم ہونے کے بعد پھر بھی وہ اس کام میں لگا رہا تو پھر ظاہری بات ہے وہ عمل مردود ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کے معاملے میں اگر آ کر کوئی ایک بھی خبر واحد، وہ بھی حجت ہے. اگر بندہ ایک بھی آ کر خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر جو ہے وہ تصدیق کر کے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے جو ہے وہ، ایک ہوتا ہے نسخ معلوم ہونے کے، یعنی نسخ اس کو بعد میں معلوم ہوا، نماز پڑھ لی اس نے اور بعد میں معلوم ہو کہ قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے تو اس کی نماز تو قبول، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موجودہ دور میں ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو بسا اوقات فلیٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر پتہ نہیں چلتا قبلے کی سمت کون سی ہے، یا پھر ہم صحرا کے اندر ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ کی ہمیں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی. ہم نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رخ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ہمیں نماز دہرانی ہوگی یا وہ کافی ہے؟ اس میں تفصیل ہے، کافی نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے. اگر تو انسان نے جس نے نماز پڑھی اس کا قبلے سے رخ تھوڑا سا پھرا ہوا تھا، مثال کے طور پر قبلہ یہاں کونے میں ہے اور اس نے یہاں سیدھی ہو کر نماز پڑھی، سیدھی ہو کر اس نے نماز پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ القبلۃ ما بین المشرق والمغرب، ٹھیک ہے نا، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی ہے وہ قبلہ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یا ہم کونے میں یوں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ جا کر وہ سیدھ میں ہو اور اس کو سجدہ ہو رہا ہو اور اس کو کوئی ٹیڑھا نہ ہو رہا ہو. ایسا تو نہیں ہے نا. کیا ہم جو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ پوری دنیا کے اندر اگر لکیر کھینچی جائے تو کیا ہمارا سیدھا جا کر وہاں پر آ کر پہنچے گا خانہ کعبہ، کہ وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے عمارت موجود ہو؟ ظاہر بات ہے اس طریقے سے ناممکن ہے. تو اگر تھوڑا بہت اگر ادھر ہو گیا ہے، تھوڑا سا اگر انحراف ہو گیا ہے لیکن سمت وہی ہے، جہت وہی ہے، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پورا کا پورا انسان نے ٹیڑھے ہو کر نماز پڑھی، مثال کے طور پر قبلہ ادھر ہے اور اس نے ادھر سامنے رک کر کے نماز پڑھی، سامنے قبلہ ہے یہاں تو یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس صورت میں تفصیل ہے. اگر تو اس نے اپنی طرف سے کوشش کی، اجتہاد کیا، لوگوں سے پوچھا، معلوم کیا، اور معلوم کرنے کے بعد بھی اس کو معلوم ہوا کہ قبلہ اسی طرف ہی ہے، اس نے پھر نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ لوگوں نے اس کو غلط گائیڈ کیا تھا جان بوجھ کر یا کسی غلطی کی وجہ سے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے سوچا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے،
اس نے پوچھا نہیں, تحقیق نہیں کی, اور اس نے نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے غلط نماز پڑھ لی ہے, تو نماز دہرانی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ تین جو ہے کیفیتیں ہیں. اگر قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے تو تین کیفیتیں ہیں. اگر تھوڑا سا انحراف ہے تو نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ یکسر قبلہ تبدیل ہے تو پھر اس صورت میں اگر اس نے اپنی طرف سے تحقیق کی پھر بھی غلطی پر تھا تو پھر غلطی معاف ہے, نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس نے پوچھا ہی نہیں اپنے وہم اور گمان سے, تو اگر پھر غلطی پر تھا تو نماز دوبارہ اس کو لٹانی ہوگی. باب الحال. جی, یہ جو اس سمت کے متعلق جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مشرق سے مغرب کے درمیان, صحیح. تو یہ ہر ملک کے لیے تو موضوع ایڈجسٹ نہیں ہوتا نا شیخ صاحب؟ نہیں, یہ تو وہاں اہل مدینہ کے حساب سے تھا, مدینہ کے حساب ٹھیک ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں. مشرق اور مغرب یہ اہل مدینہ کے لیے ہے, کیونکہ ان کا جو قبلہ تھا وہ مشرق اور مغرب کے درمیان یہ پوری سمت تھی, اور ہمارے لیے کیا ہے شمال اور جنوب. جس قدر بھی ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, کہیں پر بھی چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, چاہے شمال کی طرف چلے جائیں چاہے جنوب کی طرف چلے جائیں, تو جتنا بھی ہوگا وہ سارا کا سارا قبلہ ہی ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. وہ جدید ذرائع آ چکے ہیں جو قبلے کی سمت کا تعین جو ہے وہ ایکیوریٹ کرتے ہیں, صحیح. جیسے اس کے علاج میں. دوسری بات یہ ہے کہ اخبارات میں بھی سال میں 2 یا 3 4 مرتبہ آتا ہے کہ آج سورج جو ہے یا چاند جو ہے عین بیت اللہ کے اوپر ہوگا. صحیح. تو اس وقت تعین اپنے گھر میں بھی کر لے یا مساجد میں کر لے, یا جو نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے صحیح وہاں کر لے, یہ سہولیات موجود ہے. لہاری کے اندر ایک مسجد ہے, تو جس طریقے سے یہاں کونے میں قبلہ ہے نا, تو انہوں نے بس وہ اپنی بلڈنگ کو سیدھا رکھنے کے لیے یوں جو سیدھی سیدھی مسجد بنا دی ہے. اب یہ بھی غلط ہے کہ یعنی مستقل بنیادوں پر ایک مسجد بنا دی جائے, اور جبکہ پتا ہے کہ قبلہ کونے میں ہے, اور انہوں نے یوں کمرے کے جو نا وہ شیپ پر جو نا انہوں نے پوری مسجد بنا دی ہے. جی ہاں, وہ کہا کہ تھوڑی سی وہ صفیں کٹیں گی, تھوڑا کونے کی طرف ہے, تو انہوں نے قبلے سے ہٹ کر جو ہے وہ یوں مستقل جو وہ یعنی سجدہ کرنے کا رخ اپنا لیا ہے. تو یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے. ایک جو ہے اجتہاد کیا اور غلطی ہو گئی, لیکن یہ تو یہاں تو جو مسجد بناتی ہے تو اجتہاد سے تو نہیں بنتی نا, پوری تحقیق کی جاتی ہے. باب الحال التي يجوز فيها استقبال غیر القبلۃ. یہ باب ہے کہ وہ حالت کہ جس میں غیر قبلے کی طرف رخ کرنا جائز ہے, یعنی قبلے کو انسان چھوڑ سکتا ہے. نماز کی وہ کون سی کیفیت ہے کہ جس میں انسان قبلے کو ترک کر سکتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. ظاہر بات ہے وہ نفل نمازوں کے اندر, لیکن نفل نمازوں کا اگر آغاز کرنا ہو تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ پہلی مرتبہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف تکبیر کہی جائے. موجودہ دور میں اگر ہم فرض نماز مثال کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں, سواری بھی موجود ہیں, اور سواری مثال کے طور پر اس طریقے سے جو نا وہ آ رہی ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف کرنا ناممکن ہے, اور فرض نماز کا وقت بھی نکلتا ہوا جا رہا ہے, تو اب اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا. اگر جو ہے وہ سواری رک نہیں رہی اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے تو پھر فرض نمازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہ جدید دور کا ایک فتویٰ ہے, کیونکہ اس دور کے اندر تو سواری اپنے اختیار میں ہوتی تھی نا, کبھی بھی انسان اس کو بٹھا سکتا تھا. یہاں پر آپ جہاز کو روک تو نہیں سکتے, چلو سعودی ایئر لائن کے اندر تو تھوڑی جگہ ہوتی نماز پڑھنے کی, لیکن اور جو ایئر لائنس کے اندر تو یہ جگہ بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہاں پر ایک مرتبہ آپ قبلے طرف رک کر کے اور اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. شیخ صاحب کا مطلب یہ کہ مغرب کی طرف جاتے ہوئے, صحیح, یعنی ہم مشرق وسطی کی طرف جا رہے ہیں, صحیح, ایران عراق صحیح, یا عرب کی طرف, تو وہ جہاز کا رخ تو سمت میں اپنی وہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی, صحیح. وہ سیٹ بھی ہمیں اسی رخ پر رکھتی ہے. نہیں, اگر ہم عراق کی طرف جائیں گے تو عراق کی طرف تو جاتے ہو تو ہمارا اگر سعودی عرب جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یا عرب سے ہم اڑ کر رخ جہاز کا اسی طرف ہے, جی ہاں, تو مطلب یہ کہ اس میں تو وسعت ہے نا کہ تھوڑا ٹیڑھ پن بالکل آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے اس میں. جیسے ہم جدہ سے فلائٹ لیتے ہیں اور پاکستان کے لیے, وہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا پوری جو قبلے کی طرف پشت ہوگی, تو اس صورت میں ایک مرتبہ اب ہم جو سیٹ کے اوپر گھوم کر بھی نہیں پھر سکتے, ٹھیک ہے نا,
کہ اگر یعنی یہ اس طریقے سے بیٹھنا اگر ناممکن ہے تو ریٹرن ہاں وہ ہاں پرابلم تو پھر اس صورت میں ایک مرتبہ رک کر لے اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، اور جس طرح آپ کا رک ہے اسی طرح آپ نماز پڑھ لیں، اور بھلے بیٹھے بیٹھے ہی وہیں پر بیٹھے ہاتھ باندھیں گے، وہیں بیٹھے بے شک۔ جس طریقے سے جو کرسی پر کوئی نماز پڑھتا ہے نا اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طرح شمالی علاقہ سے آپ کراچی کی طرف آئیں گے تو آپ کی ٹرین کا یا کوچ کا آپ کو کہیں نہ کہیں منٹوں میں جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جاتی ہے، صحیح، وہی نیت باندھ لی جائے۔ بالکل۔ باب الحال التي يجوز فيها استقبال غیر القبلة، یہ باب ہے اس حالت کے بارے میں کہ جس میں غیر قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راوی ہیں سالم، وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلۃ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھتے، یسبح نفلی نماز پڑھتے، علی الراحلۃ سواری پر، قبل ای وجہ کسی بھی طرف رخ کر کے، تتوجہ وہ اپنا رخ کرتی، قبل ای وجہ کسی بھی جہت کی طرف، تتوجہ وہ رخ کرتی، ویوتر علیہا اور اس کے اوپر وتر پڑھتے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وتر واجب نہیں ہے، اگر وتر واجب ہوتا تو وہ بھی سواری سے اتر کر اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے۔ وتر بھی سواری پر پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی نفل نماز ہے، نفل نماز سے مراد یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبۃ، علاوہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں نماز پڑھتے تھے اس پر، یعنی سواری پر، المکتوبۃ فرض۔ ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وقت نکل رہا ہو تو، مگر اگر جمع کی صورت ممکن ہے اور موجودہ دور میں الحمدللہ صورت ہوتی ہے، جمع بندہ کر سکتا ہے۔ جی، یجوز کا معنی ہے جائز ہے، یجوز جائز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی دابتہ، 491 حدیث کا نمبر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اپنے جانور پر، وہو مقبل من مکہ الی المدینہ، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقبل آ رہے ہوتے، من مکہ مکہ سے الی المدینہ مدینہ کی طرف، تو قبلہ کس طرف ہوا؟ پیچھے۔ وفیہ انزلت، اور اسی ہی کے بارے میں یاد کریمہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ سفر کے بارے میں ہے کہ تم جہاں کہیں تولو اپنا رخ پھیرو گے، فَأَيْنَمَا بس جدھر بھی، تولو تم اپنا رخ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی سمت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی سمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت چہرہ وجہ یہ ثابت ہے، لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سمت مراد ہے، یعنی ساری سمتیں ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر حیثما جدھر بھی، توجہت بھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر رخ کرتی، توجہت رخ کرتی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر۔ آپ کے لیے بڑا سخت میسج آیا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، صحیح، چلے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ایسے میسج سے مجھے آگاہ سر کائنڈلی اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ کنٹرول کرے بولنے پر، یہ اس کلاس میں بہت بولتے ہیں، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے،
کلاس کے آداب کے بھی خلاف ہے. ہم نے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, اگرچہ اس میں کچھ باتیں قابل ملاحظہ ہیں لیکن بہرحال پیغام پہنچانا تھا. باب استبانۃ الخطأ بعد الاجتہاد. باب اس بارے میں ہے کہ اجتہاد کے بعد خطا واضح ہو جائے. اجتہاد کیا اور پھر خطا واضح ہو گئی تو پھر نماز لوٹائیں گے کہ نہیں لوٹائیں گے؟ نہیں لوٹائیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما الناس. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران اس کے لوگ قباء مسجد میں فی صلاۃ الصبح فجر کی نماز میں تھے. جاءہم آتن, ان کے پاس آنے والا آیا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ, تحقیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کیا گیا ہے آج رات, یعنی قبلے کے تحویل کا حکم آج رات نازل کیا گیا ہے. وقد امر, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحقیق حکم دیا گیا ہے ان یستقبل الکعبۃ, یہ کہ کعبے کی طرف رخ کرے. فاستقبلوها, بس انہوں نے اس کی طرف رخ کیا, خانہ کعبہ کی طرف. وکانت وجوہہم الی الشام, اور ان کے چہرے شام کی طرف تھے, بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبۃ, بس وہ کعبے کی طرف گھوم گئے, یعنی بالکل جو ہے وہ الٹ سمت کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے نا, جہاں امام تھا صحیح ہے وہ پورا کا پورا گھوم کر اور آ کر آخری مقتدی کی جو لائن تھی وہاں پر کھڑا ہوا, اور جو مقتدی تھے وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا نماز کے دوران ہی. استبانہ کا معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا, بین سے ہے. فاستداروا, بس وہ گھوم گئے. فاستداروا, بس وہ گھوم گئے. اور فاستقبلوها, بس انہوں نے اس کی طرف اپنا رخ کیا. کتاب المواقیت کا آغاز انشاءاللہ پھر ہم کل سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی دیکھیں یہاں پر دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وقت ہی نکل جائے گا, سورج غروب ہو جائے گا, تو پھر تو آپ ٹرین میں پڑھیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں ٹرین سے اتر کر نماز پڑھ سکتا ہوں, تو پھر اس صورت میں اس کو مؤخر کر سکتے ہیں. سفر کا معاملہ ہے, اس وجہ سے. شیخ صاحب خواتین کا اترنا تو بڑا محال ہے ٹرین پر, ٹرین سے, ایسا ماحول نہیں ہوتا. اور ہم جو بس میں آتے ہیں ہمارے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. بس میں جب ہم آتے ہیں اور اسٹیشن پر جب اترتے تو کتنا وقفہ ہوتا ہے. نہیں, وہ کوچیز وغیرہ میں تو الگ, مطلب خواتین کا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے, سیپریٹ ہوتا ہے. لیکن ٹرین میں تو جو ہے وہ اس طرح اسٹیشن میں کوئی سیپریشن نہیں ہوتی. جو مسجد بھی ہوتی ہے اگر وہ پلیٹ فارم پر, تو اس میں مرد ہی نماز پڑھتے ہیں, چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے. ممکن ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی شکل بن آئے تو بہرحال صورتحال ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایسی صورت میں اگر نماز آخر وقت میں بھی پلیٹ فارم پر اتر کر مل سکتی ہے تو پھر آپ اتر کر نماز پڑھیں. اس میں آخر وقت کا کوئی حرج نہیں ہے.
है